نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد افضل الصلوات. 27واں پارہ سورۃ النجم، تیسرا رکوع اور سورت کی آیت نمبر 43 سے 49 تک تلاوت کی گئی ہے. آج کا موضوع عنوان ہے کہ اللہ رب العزت متضاد چیزوں کے بھی خالق ہے. ہاں جی، یعنی ذرے ذرے کے خالق کون ہے؟ بولو، اللہ کی ذات. تو اللہ رب العزت نے کل کا جو ہم نے سبق پڑھا اس کی آخری آیت میں فرمان تھا کہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، کہ اے بندے تیری انتہا تیرے رب تک ہے. یعنی تو نے وہاں جانا ہے، اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس لیے دنیا کے اندر جو انسان یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ میری انتہا میرے اللہ تک ہے، میں نے اول آخر میں اسی ہی کو پکارنا ہے، وہی میرا خالق، وہی میرا مالک، وہی میرا داتا، وہی میرا دستگیر، وہی میرا مشکل کشا، وہی میرا حاجت روا ہے، اور معبود برحق بھی صرف ایک اللہ ہے. تو آج کے سبق میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ بے شک وہ اللہ ہی کی ذات ہے. اضحکا، فرمایا کہ اے مخاطب جو تجھے ہنساتا ہے، یعنی ہنسنے کے موقع عطا فرماتا ہے، خوشیاں عطا فرماتا ہے. کون؟ بولو. وَأَبْكَى، اور وہی رلاتا ہے، یعنی غم بھی اسی کی طرف سے آتے ہیں، اسی کی طرف سے آتے ہیں. کچھ میرے اور آپ کے گناہوں کا وبال ہوتا ہے، کچھ ہمارا امتحان ہوتا ہے، کچھ امتحان ہوتا ہے، کچھ کے ذریعے اللہ ہمیں نوازنا چاہتا ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں، استاد محترم مفتی محمد حسن صاحب مدث علی فرماتے، جس غم مصیبت میں، جس نقصان میں، بیماری میں، تنگی میں، فاقے میں نگاہ اللہ کی طرف اٹھ جائے، فرمایا کہ یہ غم تمہیں اونچا کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے. کیونکہ تمہاری نگاہ کس کی طرف اٹھ گئی؟ بولو، اللہ رب العزت کی طرف. اور جس غم میں انسان واویلا کرنے لگ جائے، یہ امتحان اور آزمائش ہے، تو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. کیونکہ اس کو دور کرنے میں کسی انسان کی کوئی طاقت اور قوت دخل نہیں، اللہ ہی کی طرف سے آیا، اللہ ہی دور کرے گا. تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اللہ ہی کی ذات ہے، فرمایا جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ ہاں، اللہ رب العزت. اور پیلی آیت کے بارے میں
حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو تمہاری ہنسی بہت کم ہو جائے، رونا کیا ہو جائے بولو، زیادہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنستے نہیں تھے؟ فرمایا کہ ہنستے تھے، ان کا دل کے اندر ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، ان کے ہنسنے میں بھی ان کے دل میں خوف خدا موجود ہوتا تھا، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے میں اور آپ بھی ذہن میں رکھیں، کہکا مار کے ہنسنا اور غفلت کا ہنسنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسکرانے کی اجازت ہے، وہ بھی مسکرانے والی بات پر، مسکرانے والی بات پر۔ باقی نماز کے اندر کوئی شخص اگر ہنسے اور ساتھ والے کو آواز آ جائے، ہاں جی، وہ کہکے والی صورت ہو تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو فرمایا کہ جوڑے پیدا کرنے والا ہے، مرد بھی عورت۔ اور آپ دیکھ لو کہ مٹیریل ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے، اسی سے چاہے تو بچہ پیدا کر دے، چاہے تو بچی پیدا کر دے، چاہے تو دونوں پیدا کر دے، ایک دفعہ بچہ پیدا کر دے، دوسری دفعہ بچی پیدا کر دے۔ ہاں جی، جیسے الحمدللہ میرے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ ہاں جی، تو یہ کون پیدا کرنے والا ہے؟ جو ابھی ہمارے پاس یہاں میرا وہ بھانجا پڑھتا رہا ہے علی، اس کی ماشاءاللہ یہ پیچھے بیٹی اور بیٹا 2 پیدا کٹھے ہوئے۔ ہاں جی الحمدللہ۔ تو یہ کون دینے والا بولو؟ یہاں ذکر فرما دیا، اس لیے بندے کو کہا کہ اگر لینا ہو تو میرے در پہ آنا، یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، بولو کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من نطفہ، اے انسان اپنی تخلیق پہ ہمیشہ دھیان رکھنا کہ تجھے ہم نے حقیر پانی سے پیدا کیا۔ تو اس لیے جب حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے نا تو گردن جھکا کے ہی رکھنا، زبان میں نرمی ہی رکھنا، اکڑنا نہیں ہے۔ یہ باہر کی چیزوں کو دیکھ کر اکڑنا نہیں ہے، کیونکہ تیری اپنی ذات میں کوئی چیز اکڑنے والی، سارے بولو بھائی، پیسہ باہر کی چیز ہے، کپڑا باہر کی چیز ہے، گاڑی باہر کی چیز ہے، سرمایہ باہر کی چیز ہے، گھر باہر کی چیز ہے، زمین جائیداد باہر کی چیز ہے، تیرے وجود میں کوئی اکڑنے والی چیز نہیں۔ کسی کے ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے ہمیں بتا دے، ہے کسی کے؟ ناک سے کیا نکلتا ہے؟ کستوری؟ تو ذرا مجلس میں نکال کے دکھائے نا، تو بڑے سے بڑا لینڈ لاٹ بھی ہو کے چپل جائے، اس کو آداب ہی نہیں آتے۔ کان سے کیا نکلتا ہے؟ مشک اور عنبر ہے، اللہ رحم فرمائے۔ کسی کی مجلس میں تیلی کان میں ڈال کے نکالے، کہے گا یار اس بچے کیسا لوگ ہے۔ تو ذرا اپنے وجود میں غور کرے، تو جو بھی مٹیریل نکلتا ہے میرے بھائی وہ دوسرے کے لیے قابل نفرت ہی ہے۔ سارے بولو کیا ہے؟ جی ہاں۔ تو اس لیے فرمایا ذرا سنبھل کر، سنبھل کر۔ تو فرمایا من نطفہ، تمہیں نطفے سے پیدا کیا، اذا تمنا، جو تم ٹپکاتے ہو رحم میں۔ پھر فرمایا ہم اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ وہ 40 دن تو نطفہ ہی رہتا ہے، پانی ہی رہتا ہے، پھر اس کو خون میں ہم تبدیل کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کی لیبارٹری خون نہیں بنا سکتی، سونا اللہ بنانے والا ہے۔ دیکھ لو، ہم کوئی سرخ چیز سارا دن نوٹ کر لینا، کوئی نہیں کھاتے ہو مومن، لیکن خون کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو سرخ۔ کون بنانے والا؟ اللہ۔ اور بھینسوں گاؤں کو دیکھ لو، ہاں جی، دودھ دینے والی، کیا وہ سارا دن سفید چیز کھاتی ہے کوئی؟ لیکن دودھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے بار فرمایا ٹپکاتے تم ہو، پھر اس سے ہم اپنی کاریگری دکھاتے ہیں کہ 40 دن وہ پانی، پھر 40 دن وہ خون،
پھر 40 دن گوشت کا لو تھا، پھر اگلا 40 دن اس کے اندر ہڈیاں ڈھانچہ، یوں 9 مہینے مکمل کر دیتے، جیتا جاگتا خوبصورت کیا بنا دیتے بولو. اور آپ نے دیکھا جب دنیا میں آتا ہے تو ابا کہتا ہے میری طرح، اماں کہتی ہے میری طرح، دادی میری طرح، نانی میری طرح. تو جب وہ اپنی شرارتیں دکھاتا ہوتا ہے، دادی طرح، دادی کہتی نانی طرح، ابا کہتا اماں ہی طرح، اماں کہتی ابے ہی طرح، ماسیاں کہتی پھوپھی طرح. جدو پیدا ہوتا ہے بولو ہر کوئی کہتا ہے میری طرح. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، وہ جو کہتے تھے نا مر کے دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، اس آیت میں فرمایا دوبارہ وہی زندہ کرے گا. کون بولو؟ اب دیکھو ہم 6 فٹ کا پورا وجود مٹی میں ڈالتے ہیں، تو بھائی اسی مٹی میں اٹھانا اب کیا مشکل ہے، کس کے لیے؟ اور جو رحم میں پانی جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ وال، نہ ہڈی، نہ بوٹی ہے بھائی، سارے کچھ ہے اس میں. جب اس میں اللہ وہ سارا کچھ پیدا کر رہا ہے تو انسان کو اللہ فرما رہے ہیں تیری کھوپڑی کام نہیں کرتی، اپنا اول دیکھنا، اول دیکھ ہے جی، دوسرا خود بخود سمجھ آ جائے گا. کیا آ جائے گا بولو؟ ہم عموماً بھی کہتے ہیں یار چڑھنا مشکل ہوتا ہے، اترنا کوئی مشکل. درخت پہ جو چڑھ جاتا ہے نا بولو اتر بھی. تو پھر تو اللہ فرماتے تو پہلی اپنی حالت دیکھ جو ناممکن تھی ہم نے ممکن بنا دی. مولانا تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مادر رحم میں جانے والے قطرے میں کروڑ جراثیم ہوتے، کروڑ انسان بن سکتی. کتنے سارے بولو؟ تو یہ تو اللہ کی قدرت ہے، وہ ان میں سے ساروں کو ختم کر کے ایک کو باقی رکھ دیتے، اور بعض جگہ ساروں کو ہی ختم کر دیتے، ساروں کو ہی کیا کر دیتا ہے، اس کا اپنی شان ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم دوبارہ بھی تمہیں اٹھائیں گے، اور وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. اب یہ دوسری بات بھی میں اور آپ کھوپڑیوں میں بٹھا لیں. عموماً کہتے ہیں میری کمائی، میرا ہنر ہے جی، میری محنت. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، ہم ہی ہیں، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے مالدار بنا دے. کوئی اپنے ہنر سے مالدار نہیں بنتا. میں نے عرض کیا اگر ہنر سے کوئی مالدار بنتا ہوتا تو محنت کا سب سے زیادہ کام یہ گھر بنانے والوں کا ہے، یہ سڑکیں وہ کھیڑ کر پیپ ڈالنے والوں کا. پوچھو پسینے چھوٹے ہوتے سردی میں بھی، تو بتاؤ ان کی حالت یا ان کی آمدن دیکھ لو کہ وہ بیچارے شام کو گھر میں گزارے کہیں لے جاتے آج کے دور. سارے بولو کس کا؟ تو یہ محنت سے نہیں ملتا، محنت تو بہانا ہے. اللہ اپنی کرم نوازی سے نوازتا ہے، کرم نوازی سے. اور یہ تکوینی نظام ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ورنہ ہر بندہ یہی چاہتا میری جناب اولاد سب سے اوپر ہو، لیکن کس کی اوپر ہونی ہے؟ جس کی اللہ نے چاہنا ہے. سارے بولو جس کی، ہاں، کیونکہ اس نے ساری کائنات کا نظام چلا. یہ جھاڑو دینے والے سے پوچھو کہ تیرا جی چاہتا ہے جھاڑو دو، کہتا نہیں میرا بھی جی چاہتا ہے. گھومنے والی کیا ہو بولو بھائی؟ کرسی ہو. گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو، گاڑی اپنی ہو، لیکن جھاڑو کیوں دے رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بس میں نہیں. رب نے ڈیوٹی لگا دی تو کس کی لگائی ہے بولو بھائی؟ ہاں جی. تو بہرحال اللہ رب ال فرماتے وَأَقْنَا، جس کی چاہتے مال میں کمی کر دیتے. تو اس لیے جس کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا سمجھے، جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ سے مانگے. سارے بولو کس سے؟ وہ بھی ہے نا بھائی کاش میں بھی پڑھا لکھا ہوتا. تو جھوٹ بول رہا ہے، ذرا گھوم پھر کے دیکھ لے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی روٹی سے تنگ ہیں. سارے بولو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی، سارے بولو ہاں. کاش میں نے کوئی ہنر سیکھا ہوتا، ہنر والے بھی بڑے بڑے روٹی سے تنگ ہیں. یہ کاش کوش والے چکروں میں نہ پڑو. یہ کہو الحمدللہ یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا میں خوش ہوں، اب اس سے اور چاہیے مجھے تو عطا کر. تو اس کے لیے ہنر کی بھی ضرورت نہیں، تعلیم کی بھی. سارے بولو ہاں. اس نے فیصلہ کر دیا تو وہاں مشہور بھی ہے چھت پھاڑ کے دینے والا ہے.
وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی جیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ہوا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. یاد رکھنا ایک شعراء ستارہ ہے جو سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے. سارے بولو کتنا؟ ہاں تو سبحان اللہ تو ہری زبان جو کوئی نہیں نکلی. ہاں جی اللہ کی قدرتوں سنو تو سبحان اللہ کہو. اللہ خوش ہو جاتا ہے, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اب عرب کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے جس طرح آج کل بھی لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں نا. وہ نوائے وقت میں ہم بچپن میں شاید آپ تو نوائے وقت دیکھے نہیں کبھی, وہ اس میں ستاروں کا تھا تیرا ستارہ گردش میں ہے تیرا فلانے میں ہے. ہاں جی تو اپنے ستارے کا پتہ نہیں, جو بیچارہ سارا دن سائیکل پہ پورے محلے میں دے رہا ہوتا ہے, یہ چھاپنے والا چھاپ رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ ستاروں والا چکر کوئی نہیں ہے. ہاں جی شادی کرنی ہوئی ستارے چیک کرو, ہاں جی یہ ستاروں کے پیچھے لگا دی, یہ سارا کام کا ڈھکوسلا ہے. ہاں جی تو بہرحال وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے. تو یہاں اللہ نے اس کی نفی فرمائی کہ اس کا رب اللہ ہے. کس کا بول لو؟ شعراء ستارے کا. تو وہ بھی عام ستاروں کی طرح کیا ہے؟ ستارہ ہے. آسمان پہ سب سے زیادہ ستاروں میں اس کی چمک ہوتی ہے. تو بہرحال اس لیے فرمایا کہ ان سب کا رب کون ہے بولو؟ اس کی روشنی اپنی نہیں, اس کو دینے والا بھی اللہ ہے. اس لیے ستاروں کی پوجنے کی ضرورت نہیں ہے, ستارے ملانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کر, تو آسمان سے اوپر چمکتا ہوا ستارہ اللہ تجھے بنا دے گا. یہ اولیاء کرام جو آج بھی چمک رہے ہیں میری اور آپ کی زبان پر ہے, ان کا نام لیتے ہوئے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. تو وہ کیا تھے؟ انہوں نے قرآن و سنت کی پیروی کی, اللہ نے ان کو چمکا دیا. تو یہی میرے اور آپ کے بعد بھی راستہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اللہ آنے والوں کے لیے ہمیں چمکتا ہوا سورج اور چاند اور ستارہ بنا دے گا. اور اگر اللہ کی عبادت چھوڑیں گے تو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو یقیناً ہمیں کوئی ذلیل نہیں ہونا چاہتا, عزت ہی چاہتا ہے. تو وہ عزت والے کام سے ملے گی, اور عزت والا کام اللہ کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی عزت والا بولو کام نہیں ہے. تو اللہ ہمیں یہ عزت والا کام سیکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی ساتھی اگر جماعت والا بھی